الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا او کما قال ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الغفور الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا موضوع والدین کے ساتھ اور بخصوص والدہ کے ساتھ حسن سلوک، والدہ کے ساتھ خدمت کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے۔ پہلے حدیث پاک سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس کا ایک واقعہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو والدین کا فرما بردار ہو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہو اس پر نشان لگا لو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہر میدان میں ناکام ہوگا، ناکامی اس کا مقدر ہوگی، ہر طرف سے وہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ میرے دوستو، میرے اسلامی بھائیوں، والدین ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار کیجیے۔ یہ دولت ایسی ہے کہ بھائی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھائی عطا کر دیتا ہے، بیٹا فوت ہو جائے بیٹا مل جاتا ہے، بیٹی چلی جائے بیٹی مل جاتی ہے، بیوی فوت ہو جائے اللہ بیوی دے دیتا ہے، بہن فوت ہو جائے بہن مل جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، والدین ایک ایسا تحفہ ہے جو دنیا سے ایک بار جاتے ہیں دوبارہ نہیں آتے۔ ماں کی شفقت، ماں کا پیار نہیں ملتا، اور ماں کی خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ صرف دنیا میں کامیابی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ہے؟ آئے میں آپ کو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، میرا جو جنت میں ساتھی ہوگا نا، میرا جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، میرا رفیق ہوگا، اس کا تو مجھے ذرا بتا دے۔ اللہ نے فرمایا، میرے کلیم اللہ، جاؤ فلاں جگہ پر بازار ہے، بازار میں ایک گوشت والا کسائی بیٹھا ہوا ہے، کسائی کے پاس چلے جانا، وہ تیرا رفیق ہے، جنت کا تیرا ساتھی ہے، جنت میں تیرے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کسائی ہے، گوشت کاٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کے کہا کہ میں آج رات تمہارے پاس مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا، عجیب ہی منظر تھا، ایک کسائی ہے اور جنت میں میرا ساتھی، کوئی عبادت گزار بھی نہیں، یا تو عبادت گزار ہوتا مسجد میں بیٹھا ہوتا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا، ذکر و اذکار کر رہا ہوتا۔ یہ تو دکان چلا رہا ہے اور گوشت کی دکان ہے، کسائی ہے، اس کا کون سا عمل ہے جس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج رات میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے بناؤ۔ کہ اس شخص نے کہا ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ مہمان بن جاؤ، اس میں کیا ہے؟ مہمان نوازی تو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ شخص شام کا وقت ہوا، اس کا گوشت وغیرہ سارا فروخت ہو گیا، شام کا وقت ہوا، اس نے تھوڑا سا گوشت شاپر میں ڈالا، چل پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں جا کر اس نے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پاؤں دھلائے، وہ محتاج تھی، اس نے سالن پکایا، وہ جو گوشت لے کر گیا تھا گوشت کا سالن پکایا، سالن پکانے کے بعد اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس نے شوربہ بنایا، شوربے کے اندر اس نے روٹی کے ٹکڑے کیے، روٹی کے ٹکڑے کر کر شوربے میں ڈالے، اور پھر وہ ٹکڑے نکال کر جب نرم ہو کر نکال کر اپنی والدہ کو کھلائے۔ اس کی والدہ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ شخص مسکرایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ تیری یہ کون لگتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے، یہ معذور ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو میں اس کی خدمت کرتا ہوں، شام کے وقت اس کو کھانا وغیرہ جو بھی جس کی ضرورت ہو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیری والدہ نے تیرے کام میں کیا کہا ہے؟ تو وہ شخص مسکرانے لگ گیا، چھوڑو جی اس بات کو چھوڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح تیری والدہ نے کیا کہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا بزرگ ہو چکی ہے، عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، بس اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا بات کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو بتاؤ کیا بات کی ہے اس نے تجھ سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا کرے جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا کرے، موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو وہ جب یہ دعا کرتی ہے، یہ بات کہتی ہے، تو میں مسکراتا ہوں کہ کہاں موسیٰ، کہاں میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کہا کہ تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، تیری ماں تیرے لیے جو دعا کرتی ہے اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے۔ تیرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ موسیٰ ہی تو ہے، یہ موسیٰ ہے جو تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے، مجھے اس کی زیارت تو کروا، مجھے دکھا تو صحیح۔ تو مجھے اللہ نے تیری زیارت کروائی ہے۔ یہ والدہ کی خدمت کا ایک انعام ہے کہ جنت میں ایک اللہ کے نبی کے ساتھ جنت مل جاتی ہے نا، جنت مل جاتی ہے والدہ کی خدمت کرنے سے۔ تو جن کی والدین زندہ ہے بخصوص والدہ، ان کی خدمت کرے، قدر کرے، عزت کرے، جتنے بھی ہو سکے ان سے خدمت کر ان سے دعائیں لیں۔ یہ نہیں کہ امی جی دعا کرنا، اماں جی دعا کرنا، میں فلاں کام میں جائے، اس طرح نہیں، بلکہ خدمت اس طرح کرو کہ والدہ کے منہ سے خود بخود دعا نکل جائے، اللہ اے بیٹا اللہ تجھے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، عرض ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین اور بخصوص والدہ کی خدمت اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔